الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو آپ کی پیدائش سے ہر جمعہ مختصر طور پر بیان کیا جا رہا ہے. آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتیں اور جو محنتیں آپ نے کی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آج اس کے متعلق چند باتیں بیان کی جائیں گی. حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو محنتیں آپ نے کی، جو آپ نے تکالیف برداشت کیے، وہ محنتیں اور وہ تکلیفیں اگر کوئی مومن سن لے تو اس بندے کی روح کانپ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے جو کوششیں کی، جو محنتیں کی، وہ ایک بے مثال ہے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب آپ عراق کے جنگلوں میں ویرانوں میں گھومنے لگے، جب آپ نے اللہ کی عبادت کا جب راستہ شروع کیا تو آپ عبادت کرنے کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آبادی کو چھوڑ دیا. آپ آبادی سے نکل کر، شہر سے نکل کر جنگلات اور ویرانوں میں آپ داخل ہو جاتے ہیں. جب آپ جنگلات میں داخل ہوئے تو آپ فرماتے ہیں میں اس طرح گھوم رہا تھا جنگلوں میں، نہ کوئی مخلوق مجھے جانتی تھی نہ میں کسی مخلوق کو جانتا تھا. کوئی آپ کو جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، اور نہ آپ کسی کو جانتے نہ کسی کو پہچانتے. صرف اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا، اللہ سے اپنا دل لگا لیا اور بس اس کی راہ میں اس کو راضی کرنے کے لیے نکل گئے. اب جب جنگلات میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور عبادت الہی میں جب بیٹھتے ہیں تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جنات آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. جنات اور اس زمانے کے بہت بڑے اولیاء کاملین جو نظر نہیں آتے، جو لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہتے ہیں، ایسے اولیاء اور جنات غوث پاک سے علم معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے. آپ نے علم معرفت سکھاتے تھے، آپ نے علم تصوف سکھاتے تھے. اور پھر اس کے بعد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب اسی درمیان جب آپ نے اپنی عبادت کا راستہ طے کیا، جب آپ عبادت کے راہ میں نکل گئے، حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ عبدالقادر تم میرے ساتھ رہنا مگر میرے کسی حکم پر سوال مت کرنا. تم میرے دوست بن کر میرے ساتھ رہو لیکن میں جو بھی کہوں اس پر عمل کرنا، سوال نہیں کرنا کہ یہ کیوں کرنا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور میں آپ کا ساتھی بنوں گا لیکن میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، آپ جو کہیں گے میں کروں گا. حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام یہ بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے آتے ہیں، بنی اسرائیل کے بہت ہی بلند درجے کے ولی کامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تا قیامت روئے زمین پر زندہ رکھا ہوا ہے. امت محمدیہ کے اولیاء خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی بن جاتے ہیں، ان کے دوست بن جاتے ہیں. خضر علیہ الصلاۃ والسلام حضرت غوث پاک سے فرماتے ہیں کہ فلاں مقام ہے، اس مقام پر تم یہیں پر رکے رہنا، جب تک میں کچھ نہ کہوں
جب تک میں یہاں سے ہلنے کے لیے نہ کہوں اس وقت تک یہاں سے نہ ہلنا۔ اتنا کہہ کر خضر علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ ایک جگہ مجھے بیٹھنے کا حکم دے کر خضر علیہ السلام چلے گئے، اور 1 مہینہ گزر گیا، خضر علیہ السلام نہیں آئے۔ 2 مہینے گزر گئے، خضر علیہ السلام نہیں آئے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر بیٹھے ہیں، کیونکہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حکم پر عمل کرنا، میرے حکم پر سوال مت کرنا۔ اب 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، خضر علیہ السلام نہیں آئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مکمل 1 سال گزر جاتا ہے۔ 1 سال کے بعد خضر علیہ السلام آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ عبد القادر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو مقام عطا کرنا چاہتا ہے وہ مقام تمہیں یہیں سے ملتا ہے، میرے حکم پر عمل کرو اور جس مقام پر رب تمہیں پہنچانا چاہتا ہے اس مقام تک تم پہنچ جاؤ گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خضر علیہ السلام کے حکم پر اسی جگہ پر بیٹھے رہے۔ جب اسی ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ نے جب اللہ کی عبادتیں شروع کی تو فرماتے ہیں کہ 3 سال تک اسی جگہ پر بیٹھے رہے، 3 سال وہاں سے نہیں ہلے۔ آپ غور کریں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے کیسی کیسی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک جگہ پر 3 سال رہتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ خضر علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تمہیں جو مقام دینا چاہتا ہے وہ یہی ہے، وہ یہی مقام ہے جہاں تمہیں پہنچانا ہے اور جہاں تک تمہیں جانا ہے یہی تمہاری منزل ہے۔ سال میں 1 مرتبہ اتنا کہتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال تک ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہے، اور جب آپ وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادتیں آپ نے جب شروع کی تو آپ کی عبادت کے دوران ایسی مشکلات آئے کہ غوث پاک فرماتے ہیں میں بیٹھ کر جب میں نے اس جگہ پر عبادتیں شروع کی اس وقت میں دنیا ایک خوبصورت عورت کی شکل میں آئی، سج دھج کر حسین بن کر دنیا آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ غوث پاک 1 مرتبہ دیکھے، اگر 1 مرتبہ نظر اٹھا کر دیکھ لیتے تو آپ اس اللہ کی عبادت کے راستے سے ہٹ جاتے، ولایت کے راستے سے ہٹ جاتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 نظر اٹھا کر دنیا کو نہیں دیکھا، یہ پہلا امتحان۔ پھر اس کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں جب میری عبادتیں اور آگے بڑھی تو شیطان ہیبت ناک شکل و صورت میں میرے سامنے آ جاتا، مجھے ڈرانا چاہتا، مجھے خوف زدہ کرنا چاہتا اور کہتا کہ اس مقام سے چلا جا، یہاں پر مت بیٹھ۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ وہ آپ کو ڈراتے جاتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 1 لمحے کے لیے نہ اس سے ڈرتے نہ اس جگہ سے آپ ہٹتے، برابر اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اتنی اللہ کی عبادت کی کہ کئی 100 طریقے سے شیطان آ کر آپ کو اس جگہ سے اٹھانا چاہتا تھا، شیطان آ کر آپ کی عبادت میں خلل ڈالنا چاہتا، آپ کو ڈرا کر اس مقام سے ہٹانا چاہتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اے ابلیس، تو چاہے اپنی ساری طاقت لگا دے، میں اس مقام سے ہٹنے والا نہیں، جب تک میرے رب کا حکم نہیں آئے گا میں اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اب اس طرح لوگ آپ کو دیکھ کر سمجھتے کہ یہ کوئی دیوانہ ہے، یہ کوئی پاگل ہے جو اسی مقام پر 3 سال سے بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی اس سے ملاقات کرنے والا ہے، نہ کوئی اس کے جان پہچان والا ہے، نہ کوئی اس سے بات کرنے والا ہے، یہ یہیں پر بیٹھا ہوا ہے، جا نہیں رہا ہے۔ لوگ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر دیوانہ پاگل سمجھتے۔ آپ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، آپ کو صرف اپنے رب کو راضی کرنا تھا، اس مقام پر پہنچنا تھا کہ جس مقام پر کوئی ولی نہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ کی عبادت اس طرح سے جب آپ نے شروع کی، اب کرتے کرتے ایک وہ مقام آیا کہ خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرمایا۔ 40 سال تک عشاء کی نماز پڑھتے۔ اب وضو کب ٹوٹتا ہے؟ انسان جب سو جاتا ہے تبھی تو وضو ٹوٹتا ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، یعنی 40 سال کے اتنے عرصے میں آپ نے اپنی پیٹھ کو زمین پر نہیں لگایا، اپنی پیٹھ آپ نے زمین پر لگائی ہی نہیں، ایسے اللہ کی عبادت کی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں جب عبادت اتنی بڑھ گئی، اتنی ہو گئی کہ 15 سال ایسے گزرے آپ کی زندگی کے کہ 15 سال آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک پیر پر کھڑے ہو جاتے اور ایک دیوار کی میخ کو اپنی انگلی سے پکڑ لیتے اور قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے، الحمد سے لے کر والناس 30 پارے فجر کی اذان سے پہلے ایک پیر پر کھڑے ہو کر ختم کر دیتے تھے۔
ایک ہی پیر پر کھڑے ہو کر سارا قرآن پڑھنا، یہ کتنی مشکل بات ہے، کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح 1 سال نہیں بلکہ 15 سال آپ ہر رات ایک پیر پر کھڑے ہو کر ایک قرآن صبح تک ختم کر دیتے تھے۔ یہ 15 سال کی آپ کی عبادتیں، ایسی عبادتیں، ایسی محنتیں آپ کی جب ہوتی گئی، اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے 40 دن کا ایک چلہ کیا۔ اولیاء کرام 40 دن اپنی زندگی کے اللہ کی عبادت میں ایسے گم ہو جاتے ہیں، نہ ان کا دنیا سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ دنیا کے لوگوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کھانے پینے سے تعلق ہوتا ہے، کسی چیز سے تعلق نہیں ہوتا۔ وہ 40 دن صرف اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے 40 دن کا چلہ شروع کیا اور 30واں دن آیا، اب 30ویں دن سے آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا، اور 30ویں دن سے لے کر 40ویں دن تک حضور غوث پاک فرماتے ہیں آپ نے روزہ رکھا۔ 30ویں دن آپ نے اپنے چلے کی سحری کی اور 40ویں دن تک اسی سحری سے مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں۔ 40 دن تک آپ نے کوئی سحری نہیں کی، کوئی افطار نہیں کی، اس طرح 40 دن۔ اور جب اتنا وقت گزرا، اب اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا کہ مولا، میں 3 دن سے لے کر 40 دن تک تیری عبادت کر رہا ہوں مگر مجھے کھانے کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے۔ آپ نے وعدہ کیا کہ مولا جب تک تو نہیں کھلائے گا اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گا، جب تک تو مجھے نہیں کھلائے گا میں ایک لقمہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتاروں گا۔ آپ نے وعدہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد یہ ابھی اور دن بڑھتے گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا تھا، اب وعدے کو کیسے توڑتے؟ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص آپ کے سامنے آ کر اس نے کھانا رکھ کر چلا گیا، اور یہ نفس جو تھا، نفس اندر سے کہہ رہا تھا کہ عبد القادر 40 دن ہو گئے ہیں، اب بھوک اور برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اندر سے آواز آ رہی ہے الجوع الجوع الجوع، عربی میں الجوع کہتے ہیں بھوک کو۔ اندر سے نفس کہہ رہا ہے، پیٹ کہہ رہا ہے اے عبد القادر بھوک اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب پیٹ پکار رہا ہے کہ اب میری بھوک کو ختم کرو، نفس پکار رہا ہے میری بھوک کو ختم کرو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک مجھے میرا رب نہیں کھلائے گا میں یہ کچھ نہیں کھاؤں گا۔ سامنے لا کر کھانا رکھا ہوا ہے مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ اتنے میں آپ کے جو حضرت شیخ ابو سعید استاد ہے، آپ کے استاد آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں کہ عبد القادر میرے ساتھ، میرے پیچھے پیچھے میرے مدرسے تک چلو، اور وہاں پر میں نے تمہارے لیے دسترخوان بچھایا ہوا ہے، تمہارے لیے میں نے کہ مہمان نوازی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے استاد سے فرماتے ہیں کہ آپ آگے چلیے، میں آپ کے پیچھے انشاءاللہ ضرور تشریف لاؤں گا۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا، رب سے میں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مولا تو نہیں کھلائے گا، تو لہٰذا میں اس جگہ سے نہیں اٹھوں گا۔ بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبد القادر تمہارے استاد شیخ ابو سعید مخزومی جو تمہیں بلا رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بلا رہے، اللہ کے حکم سے تمہیں بلا رہے ہیں، لہٰذا یہ رب کا ہی حکم ہے، تم فوراً آگے بڑھ جاؤ اور جاؤ مدرسے میں جو تمہارے لیے دسترخوان بچھایا ہوا ہے وہ دسترخوان رب کی جانب سے ہی ہے، رب کے حکم سے ہی ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آپ اپنے خاص جو آپ کے خاص جو پیر و مرشد بھی ہے، استاد بھی ہے، ان کے مدرسے کی جانب چل جاتے ہیں۔ باب العز جو مدرسہ تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مدرسے کے پاس پہنچے۔ دہلیز پر آپ کے استاد شیخ ابو سعید مخزومی انتظار کر رہے تھے۔ فرمایا کہ عبد القادر میرے بلانے پر نہیں آئے، خضر کے بلانے پر یہاں آئے ہوئے ہو۔ یہاں پر استاد دہلیز پر کھڑے ہوئے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون آ رہا ہے، کون ملاقات کر رہا ہے، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں، یہ سارے حالات آپ اپنے مدرسے میں بیٹھ کر آپ کے استاد ملاحظہ فرما رہے ہیں، سارے حالات آپ اپنے مدرسے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ غوث پاک سے فرماتے ہیں کیا میرا بلانا کافی نہیں ہے؟ کیا میرے بلانے سے تمہارے لیے آنا، تمہارے لیے یہ چیز کافی نہیں تھی جو تم نے خضر کے بلانے پر یہاں پر آئے ہوئے؟ آپ نے بس اپنے استاد کے ساتھ میں جاتے ہیں، مدرسے میں بیٹھتے ہیں، اور پھر وہاں پر 40 دن کے بعد آپ اپنے روزے کا افطار کرتے ہیں۔ تیسرے دن آپ نے اپنے چلے کے آپ نے سحری فرمائی،
اور افطار جو فرمایا 40ویں دن آپ نے افطار فرمایا۔ یہ ولایت کا سفر ہے، یہ آپ کی غوثیت کا سفر ہے۔ کوئی بندہ اپنی زندگی میں عیش و آرام کے ساتھ نہ مقام غوثیت کو پہنچ سکتا ہے، نہ مقام ولایت کو پہنچ سکتا ہے، نہ مقام قطبیت کو پہنچ سکتا ہے۔ جو بھی بندہ ولایت کے درجے پر پہنچتا ہے، محنتوں سے، مشکلات سے، بھوک اور پیاس سے، ہزاروں قسم کی تکالیف کے بعد جب وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست و ولی بناتا ہے۔ یہی سارا سفر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا۔ آپ بیٹھے بٹھائے غوث نہیں بنے، آپ اپنی زندگی میں کھا پی کر عیش و آرام کر کے آپ غوث کے درجے پر نہیں پہنچے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے قریب ایک غار تھی، وہ خالی رہتی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں داخل ہوئے اور آپ نے اس غار میں 11 سال اللہ کی عبادت کی۔ 11 سال اس غار کے اندر رہے اور اس غار میں اللہ کی اتنی عبادت کی کہ بغداد کے لوگ اس غار کو آپ کے نام سے یاد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہاں پر ایک عجمی رہتا ہے، ایک عرب ہوتا ہے، ایک عجم ہوتا ہے، عرب کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں انہیں عجمی کہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس غار کا نام لوگوں نے برج عجمی رکھ دیا، کیونکہ آپ نے 11 سال عبادت کی تو آپ کے نام سے غار کا نام رکھ دیا گیا۔ اور یہ اتنی محنتیں اور اتنی مشقتیں جو ہوتی تھی، کوئی عام تکلیف نہیں تھی، کوئی عام محنتیں نہیں تھی، بلکہ آپ خود فرماتے ہیں، آپ نے خود فرمایا کہ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یہ محنتیں اور یہ مجاہدات آپ نے جب شروع فرمائے تو ابتدا میں آپ کو طوفانوں کی طرح مشکلات آتے تھے اور مصیبتیں ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح آپ کے اوپر آتی تھی، آپ کو روکتی تھی کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں سے آگے بڑھ جاؤ اور اس جگہ پر نہ بیٹھ۔ ایک آپ نے فرمایا کہ شیاطین انسانی شکل میں آتے، صف بستہ آتے، صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوتے اور وہ انسانی شکل و صورت میں آ کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہتھیاروں سے وار کرتے اور آپ بڑے ہی ثابت قدمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ وہ ہتھیار جو نظر آتے تھے ایک دھوکہ ہوتا تھا، وہ ڈرانے کے لیے ہوتا تھا، لیکن آپ ڈرتے نہیں تھے۔ پھر آگ کے شعلے ہاتھ میں لے کر آتے اور غوث پاک پر آگ کے شعلے برسائے جاتے، کہا جاتا یہاں سے اٹھ جا، یہاں پر عبادت نہ کر، لیکن آپ اسی طرح خاموش بیٹھے ہوئے رہتے اور عبادت بس جاری رہتی۔ نہ آگ کے شعلوں سے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی، نہ ان کے ہتھیاروں سے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی، یہ سب کچھ ایک دھوکہ تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اسی طرح اپنی عبادتوں کو جاری رکھتا۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے عبد القادر اپنی عبادت پر ثابت قدم رکھ اور اپنی عبادت کو نہ چھوڑ اور ان چیزوں سے نہ گھبرا۔ بس یہ آواز آتی اور آپ عبادتوں کو جاری رکھتے، عبادتوں سے ہٹتے نہیں تھے۔ جب یہ جو راستہ ہوتا ہے ولایت کا راستہ، طریقت کا راستہ، تصوف کا راستہ، یہ جو چھلے اولیاء کے ہوتے ہیں، یہ 40 دن 21 دن یہ سارے چھلوں کے درمیان ایسی چیزیں پیش آتی ہے جس کو عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عام بندہ سوچ نہیں سکتا کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے عبادتیں شروع کرتا ہے، ان عبادتوں کے درمیان شیطان کس کس طریقے سے آتا ہے، کس کس راستے سے آتا ہے، انہیں کیسے اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں ان تمام شیاطین کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوتا، جب ان سے جنگ کے لیے کھڑا ہوتا، وہ سارے کے سارے کوئی دائیں بھاگ جاتا، کوئی بائیں بھاگ جاتا اور کوئی میرے سامنے آ کر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے مقابلے کے لیے ایک دن کھڑا ہوا اور وہ سارے کے سارے شیاطین دوڑنے لگے، ایک شیطان آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہنے لگا کہ عبد القادر میں تمہارے لیے یہ کہتا ہوں تمہاری اچھائی کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، اگر یہاں رہو گے تمہارا بہت برا ہوگا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اس کے چہرے پر تماچا مارا اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، اتنا پڑھنا تھا اسی جگہ پر جل کر راکھ ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک اور بہت ہی کریہ المنظر اور بہت ہی بدنما اور بہت ہی بد شکل ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ عبد القادر تو نے میرے تمام شاگردین کو، میری اولاد کو جلا دیا، انہیں بے بس اور لاچار مجبور کر دیا، ان میں سے کسی نے تجھ پر غلبہ حاصل نہیں کیا، ان میں سے کسی نے تجھے اس جگہ سے اٹھایا نہیں، لیکن آج میں تمہیں ایک نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے بدبخت مجھے تیری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، فوراً اس مقام سے نکل جا، بس اتنا کہنا تھا۔ اچانک سے غیب سے ایک
ہاتھ سامنے ظاہر ہوا، غوث پاک فرماتے ہیں وہ ہاتھ اس ابلیس کے سر پر پڑا اور وہ زمین کے نیچے دھستا چلا گیا۔ اسی طرح آپ کے لیے کئی سارے مقابلے آتے گئے اور کئی سارے شیاطین آپ کو صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے لڑنے کے لیے، آپ کو اس مقام سے ہٹانے کے لیے۔ حضور غوث پاک رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، میں تیری عبادت میں بیٹھا ہوا ہوں۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آتی کہ عبد القادر یہ سب کچھ دنیا کے جال ہے، یہ دنیا کے جال ہے، اور اسی جال میں جب کوئی بندہ پھنس جاتا ہے، شیطان جب یہ جال ڈالتا ہے، اگر کوئی اس جال میں پھنس گیا، ڈر گیا، گھبرا گیا اور عبادت کا راستہ چھوڑ دیا، اپنے چلے کو ادھورا کر دیا اور اللہ کو راضی کرنے سے پہلے ہی وہ اپنی عبادتیں چھوڑ کر آدھے راستے سے نکل جاتا ہے، پھر وہ بندہ کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ ولایت کے راستے پر پہنچنے کے لیے سارے امتحان ہوتے ہیں، یہ سارے امتحانات ہیں، ان سارے امتحانات کو کامیاب کرنے کے بعد بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ کوئی ایسے ہی عام طور پر کوئی بیٹھے بٹھائے ولی نہیں بن سکتا۔ ولایت کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، مرشد بننے کے لیے یہ تمام راستوں کو طے کرنا پڑتا ہے، یہ تمام مشکلات کو طے کرنا پڑتا ہے، یہ تمام منزلوں کو پار کرنے کے بعد جب بندہ مرشد بھی بنتا ہے، وہ اس کے بعد پیر بھی بنتا ہے، پھر اس کے بعد ولی بھی بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اللہ کا دوست بھی بن جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر نہ ہوں، اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو بندہ نہ پیر بن سکتا ہے، نہ وہ مرشد بن سکتا ہے، نہ وہ ولی بن سکتا ہے، وہ کچھ نہیں بن سکتا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت تھا، آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس گئے اور فرمایا کہ ابا حضور کوئی نصیحت فرمائے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ بیٹا میری جو آخری نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں شریعت کی پابندی کرنا، شریعت کی پابندی کرنا اپنی زندگی میں، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، نماز کی پابندی رہے، حلال جو اللہ نے کہا اس کو حلال جانو اور حرام جو اللہ نے کہا اس کو حرام جانو، گناہوں سے بچو، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، یہ تمہارے لیے میری سب سے آخری نصیحت ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آخری نصیحت اپنی اولاد کے لیے اور اولاد کے ذریعے ساری امت کے لیے۔ تو آپ غور فرمائے، جس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولایت کا تاج اللہ نے جن کے سر پر رکھا، غوثیت کا تاج اللہ نے جن کے سر پر رکھا، قطبیت کا تاج اللہ نے جن کے سر پر رکھا، اور تمام روئے زمین کی ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، وہ اپنے اولاد کو فرما رہے ہیں کہ جب تک تم شریعت کے پابند نہیں بنو گے اس وقت تک تم اللہ کے ولی نہیں کہلاؤ گے، جب تک تم دین اور اسلام کے پابند نہیں بنو گے اس وقت تک تم پیر اور مرشد نہیں کہلاؤ گے۔ اور جو بندہ ان چیزوں کی پابندی نہ کرے اور یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا پیر ہوں، میں بہت بڑا مرشد ہوں اور میں بہت بڑا ولی ہوں، اور اس بندے کی زندگی میں نہ نماز کی پابندی رہے، نہ شریعت کی پابندی رہے، نہ دین و اسلام کی پابندی رہے، نہ حضور کی سنتوں پر عمل رہے، نہ قرآن پر عمل رہے، نہ حدیث پر عمل رہے، ایسا بندہ نہ وہ پیر ہو سکتا ہے، نہ وہ مرید ہو سکتا ہے، نہ وہ مرشد ہے، بلکہ وہ اپنے وقت کا شیطان ہے، وہ فاسق و فاجر ہے۔ اس کو شریعت فاسق کہتی ہے، شریعت اس کو فاجر کہتی ہے، شریعت اس کو گناہگار کہتی ہے۔ وہ پیر نہیں ہو سکتا کہ جس کی زندگی میں نہ شریعت رہے، نہ نماز کی پابندی رہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر رہے، جو صرف ہمیشہ اپنی زبان پر گالیاں رکھتا ہو، جو جھوٹ بولتا ہو، وہ پیر کیسا ہو سکتا ہے؟ جو برا بھلا کہتا ہو وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو صحیح طریقے سے اللہ رسول کی باتیں معلوم نہ ہو، حضور کا نام جس کو معلوم نہ ہو، حضور کی زندگی جس کو معلوم نہ ہو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا خاندانی حالات تھے، ان کے حالات جس کو معلوم نہ ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں غوث پاک کا عاشق ہوں، اس سے بڑا جھوٹا کوئی اور نہیں ہے۔ وہ جھوٹا ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، شریعت اس کو گناہگار کا فتویٰ دیتی ہے۔ تو ایسا پیر و مرشد کب ہوتا ہے؟ یہ تمام تعلیمات غوثیت، حضور غوث پاک کی تعلیمات، ان کی زندگی، ان کے حالات، جب تک بندہ ان تمام چیزوں پر عمل نہیں کرتا اس وقت تک نہ پیر بن سکتا ہے، اس وقت تک نہ ولی بن سکتا ہے۔ یہ تمام شرائط ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان فرما رہے ہیں۔ جب یہ تمام مشکلات کو طے کر کے جب آپ آگے بڑھے تو اس کے بعد کیا مقام آیا؟ غوث پاک فرماتے ہیں اتنی مشکلات، اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں زندگی میں دیکھنے کے بعد، جنگلات میں سالوں سال آپ نے گزارے، ویرانوں میں سالوں سال آپ نے گزارے،
اور برج میں آپ نے ایک غار میں 11 سال تک آپ نے اللہ کی عبادت کی. اتنی ساری تکلیفوں کے بعد جب اللہ کو راضی کیا تو اس کے بعد آتا ہے غوث پاک نے فرمایا ہر دن اور رات مجھ پر 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ سے پیغام آتا تھا انا اخترتک ولتضع علی عینی انا اخترتک ولتضع علی عینی. خدا کی بارگاہ سے یہ پیغام آتا تھا کہ عبد القادر ہم نے تمہیں پسند کر لیا ہے اور تم ہمیشہ ہمارے روبرو سامنے رہتے ہو, تم ہمیشہ ہمارے روبرو رہتے ہو, تم ہمیشہ ہمارے سامنے رہتے ہو اور ہم نے تمہیں پسند کر لیا. یہ دن میں 70 مرتبہ حضور غوث پاک کو اللہ کی بارگاہ سے یہ پیغام آتا تھا. یہ پیغام کب آیا؟ یہ پیغام بغیر محنت کے نہیں آیا, یہ پیغام بغیر تکلیفوں کے نہیں آیا, یہ اللہ کی بارگاہ سے پیغام بغیر نماز اور عبادت کے نہیں آیا. یہ پیغام آیا کب؟ آپ نے جب اپنی زندگی کے اپنی جوانی کو جب اللہ کی عبادت میں صرف کر دیا, جب آپ نے اپنی جسمانی تک تمام محنتوں کو, اپنی طاقت اور قوت کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب فنا کر دیا, تو یہ فنا ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا. جب آپ اس مقام پر پہنچے تو اس کے بعد آگے آتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم تو حاصل کر لیے تھے. آپ اپنے مقام سے جیلان میں جہاں رہتے تھے ایران سے نکل کر بغداد آئے. بغداد میں آپ نے 18 سال کی عمر سے لے کر 25 سال تک آپ نے شریعت کا علم بھی حاصل کر لیا, علم تصوف, علم معرفت, باطنی علم بھی حاصل کر لیا, تمام علوم آپ نے حاصل کر لیے. اب علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو بیعت کرنا تھا, مرید بننا تھا. اب مرید بننے سے پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے 18 سال سے لے کر 25 سال تک آپ نے یہ کہاں لگائے؟ یہ جو اصل زندگی کا جو وقت ہوتا ہے, جو عمر ہوتی ہے 18 سال سے 25 سال کی عمر, غوث پاک کی یہ عمر کہاں گئی؟ یہ عمر مدرسوں میں لگی, یہ عمر عبادت میں لگی, یہ عمر آپ کے اللہ کو راضی کرنے میں لگی, یہ عمر اساتذہ کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے میں لگی. آپ کے جو استاد تھے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کے مدرسے میں آپ نے یہ علم حاصل کیا, ان کے مدرسے میں حافظ بنے, ان کے مدرسے میں علم تصوف, علم معرفت کو حاصل کیا. اب اس کے بعد آپ نے سوچا کہ میں مرید بنوں, اس کے بعد سوچا مرید بنوں. ایسا نہیں کہ دل میں آ گیا کہ مرید بننا ہے, چلو اب جا کر مرید بنیں گے سارے گناہ معاف ہو گئے, مرید بنیں گے تو ہو گئے, اب ختم سب کچھ, آج کے بعد سے مرید بن گئے تو جس کے مرید بنے ہیں وہ مرشد ہمارا سب کچھ سنبھال لیں گے, سب کچھ دیکھ لیں گے. یہ جو خیال ہے, یہ خیال یہ جہالت والا خیال ہے, یہ جو خیال ہے یہ جہالت ہے, اور یہ بندے کو گناہوں کے دلدل میں لے کر جاتا ہے, یہ بندے کو گناہوں کے راستے پر لے کر جاتا ہے. مرید اور پیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اتنا علم حاصل کرنے کے بعد مرید بن رہے تھے. کیوں؟ اب مرید بننے کے بعد سب کچھ میرے استاد, میرے شیخ اور میرے پیر مرشد دیکھ لیں گے, مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کیا اس نیت سے بن رہے تھے؟ نہیں. حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سوچا کہ میں مرید بنوں, اب مرید بننے کے لیے آپ کو دیکھنا تھا کہ پیر و مرشد کیسا ہونا ہے. ہم بھی مرید بنتے ہیں, ہم کیا دیکھ کر مرید بنتے ہیں؟ ہم بس 4 لوگوں نے کہہ دیا کہ فلاں شخص بہت بڑے ولی ہے, چلو چلے گئے اور مرید بن گئے. فلاں ان کی یہ کرامتیں ہیں, انہوں نے یہ کرامت دکھائی, انہوں نے یہ کر دکھایا, انہوں نے فلاں عجیب و غریب کرشمے دکھائے. اب جہاں 4-5 کرشمے سن لیے, اب اس کے بعد سوچتے ہیں چلو اب جا کر ان کے مرید بن جائیں. ایسا نہیں ہوتا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مرید بننے کا ارادہ کیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد کو دیکھا. استاد میں کیا چیز دیکھی؟ آپ نے فرمایا میں نے 8 سال ان کے پاس تعلیم حاصل کی, تو میں نے غور کیا کہ جو میں شریعت کا حکم تھا, میرے استاد شریعت کے حکم پر مکمل طور پر عمل کیا کرتے تھے. میرے استاد جتنا پڑھاتے اور پڑھتے تھے اپنے علم پر عمل کرتے تھے. میرے استاد کے اخلاق وہی تھے جو حضور نے اخلاق اپنانے کا حکم دیا تھا. اخلاق رسول جو تھے میرے استاد کے وہی اخلاق تھے. سنت رسول پر میرے استاد عمل کرتے تھے. میرے استاد دین اور شریعت کی پابندی کرتے تھے. جب میں نے دیکھا یہ شریعت کے پابند ہے, یہ نماز کے پابند ہے, سنتوں کے پابند ہے, اخلاق رسول کے پابند ہے, تو میں نے سوچا ان سے بہتر کوئی پیر و مرشد نہیں ہو سکتا. تو جا کر آپ ان کے مرید بن گئے.
تو مرید بننے کے لیے، پیر ہونے کے لیے، ولی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کرامت کا دکھانا ضروری نہیں ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے، شریعت کی پابندی ضروری ہے، سنت رسول کی پابندی ضروری ہے، حضور کے اخلاق کو اپنانا ضروری ہے، یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ غوث پاک نے یہ دیکھ کر آپ اپنے استاد کو اپنا پیر و مرشد آپ نے بنا لیا۔ جب آپ پیر و مرشد بنا لیے اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یہاں پر مرید بنے، مرید بننے کے بعد آپ کے پیر و مرشد ابو سعید مخزومی فرماتے ہیں کہ عبد القادر، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں آگے عطا کرنے والا ہے، ابھی تو مرید بنے ہو، میں تمہیں ابھی اپنا خلیفہ بھی بنا دوں گا۔ مرید بنتے ہی آپ کے پیر و مرشد نے خلیفہ بنا دیا، اور خلیفہ بنا کر فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے حضور غوث پاک کو ایک لقمہ کھانا کھلایا۔ غوث پاک نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد نے ایک لقمہ جو مجھے کھلایا، وہ لقمہ جب میرے حلق کے نیچے سے اتر کر جب میرے سینے پر پہنچتا، وہ میرے سینے کو اللہ کے نور سے بھر جاتا تھا، اللہ کی معرفت کا نور میرے سینے میں بھر جاتا تھا۔ ایک ایک لقمہ جیسے سینے میں جاتا، اللہ کے نور کو میرے سینے میں بھر دیتا۔ یہ پیر و مرشد کے لقمے کا یہ اثر تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے جب خلیفہ بھی بنا دیا، مرید بھی بنا دیا، اور حضور غوث پاک کو ایک جبہ پہناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عبد القادر، یہ جو جبہ تمہیں پہنا رہا ہوں یہ مصطفیٰ کا جبہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا یہ جبہ حضرت علی کو پہنایا تھا، اور حضرت علی نے یہ جبہ خواجہ حسن بصری کو پہنایا تھا، خواجہ حسن بصری نے یہ جبہ معروف کرقی کو پہنایا تھا، اور اسی طرح یہ جبہ ان کے ذریعے سے ہوتا ہوا مجھ تک پہنچا۔ یہ تمہاری امانت تھی اور یہ جبہ میں تمہیں پہنا رہا ہوں۔ جب جو جبہ حضور غوث پاک کو پہنایا گیا تو فرماتے ہیں آپ پر اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، آسمان سے لے کر جس میں غوث پاک پر ایک انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، ایک ایسا نور برس رہا تھا کہ اس نور کو دیکھ کر آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ عبد القادر، آج تمہارا مقام اتنا بلند ہے کہ ہر مرید اپنے پیر سے فیض حاصل کرتا ہے، ہر مرید اپنے پیر سے وہ کچھ سیکھتا ہے، وہ علم معرفت کو حاصل کرتا ہے، لیکن میں تمہارا پیر و مرشد ہونے کے باوجود میں تم سے علم حاصل کر رہا ہوں، میں تم سے فیض حاصل کر رہا ہوں، میں تم سے اللہ کے انوار و تجلیات کو حاصل کر رہا ہوں، تم نے مجھ سے فیض حاصل کیا، میں تم سے فیض حاصل کر رہا ہوں۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ پیر و مرشد اور آپ کے استاد خود آپ سے کہے کہ عبد القادر میں تم سے فیض لے رہا ہوں، میں تم سے اللہ کی رحمتیں برکتیں لے رہا ہوں۔ یہ کتنا بلند مقام و مرتبہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب آپ مرید بنے، مرید بننے کے بعد اب اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر نہیں بیٹھ گئے کہ چلو آج سے میں جو بھی کروں میرے پیر سنبھال لیں گے، میں جو بھی گناہ کروں سب معاف ہے، یہ نہیں کیا۔ اب اس کے بعد آپ نے جب اپنا حالات دیکھے، جس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے زمین پر آئے، آپ کی پیدائش 480 ہجری میں ہوئی۔ اب اس وقت کے جو حالات تھے، بغداد کے حالات، اس وقت میں جو انگریزی ممالک کے حالات، اور انگلینڈ اور یورپ، عراق اور ایران اور خراسان، یہ تمام اطراف اتنی عیاشیاں پھیلی ہوئی تھی۔ تاریخ میں لکھا گیا کہ ایک رئیس جو اس وقت میں رہتا تھا بغداد میں، اس کے حرم میں اور اس کے محل میں صرف ناچ گانے کے لیے، بجانے کے لیے 500 باندیاں ہوتی تھی۔ ناچ گانے کی محفلوں کے لیے 500 باندیوں کو امیر اور رؤساء اور مالدار دولت مند لوگ اپنے محل میں رکھا کرتے تھے۔ اور ایک بہت بڑا مالدار گزرا ہے ابن مروان، جو کہ اس زمانے میں یورپ میں رہتا تھا، انگریزی ممالک میں رہتا تھا۔ اس کے محل میں ناچ گانے کی محفلوں کے لیے 800 باندیاں خواتین ہمیشہ رہا کرتی تھیں۔ 800 باندیاں، یہ اس زمانے کا حال تھا۔ جتنے دولت مند تھے اور جتنے عمراء تھے، وزیر تھے، سیاستدان تھے، حکمران تھے، یہ سارے کے سارے شراب اور شباب میں ڈوب گئے تھے، عیاشی میں آ گئے تھے۔ ان کی زندگیاں بس اللہ کو نافرمانی کرتے ہوئے اور زنا میں، شراب میں، شباب میں گزر رہی تھی۔ مالداروں کا یہ حال تھا۔ اور جو اس زمانے میں غربت والا طبقہ تھا، جو غریب اور محتاج اور تنگدست تھے، جو ظالم تھے، اس وقت میں شیعہ کا بہت زور تھا، روافظ کا بہت زور تھا۔ جو روافظ تھے، شیعہ تھے، وہ اپنی حکومت کے دم پر وہ علماء کا قتل کر رہے تھے،
علماء کا قتل عام ہو رہا تھا، مشائخین کا قتل عام ہو رہا تھا، اولیاء حق کا قتل عام ہو رہا تھا، غریب اور مفلس اور مسکین اور نادار لوگ قتل ہوتے جا رہے تھے، امیر عیاشی میں مصروف تھے، علماء اکرام کو ان کا خون بہایا جا رہا تھا۔ یہ حالات تھے جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید بنے۔ آپ نے سوچا اب حالات کو اسی طرح سے چھوڑا جائے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، اب میری ذمہ داری ہے کہ رب نے جو علم میرے سینے میں عطا کیا میں اس علم کو لوگوں میں عام کروں۔ آپ نے جب سوچا کہ اب مجھے علم دین کا کام کرنا ہے، اب مجھے لوگوں تک علم پہنچانا ہے، تو سب سے پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے؟ آپ اپنے مدرسے میں آئے، جو بغداد میں باب العز نامی جو مدرسہ تھا، شیخ ابو سعید مخزومی آپ کے پیر و مرشد کا، آپ کے پیر و مرشد نے اپنی زندگی میں ہی حضور غوث پاک کو مدرسے کا صدر بنا دیا تھا۔ جیسے ہی پیر و مرشد کا انتقال ہوا، آپ اس کی ساری ذمہ داری آپ نے اپنے ہاتھوں میں لے لی، اور وہاں پر آپ بیٹھ کر بچوں کو تعلیم دینا آپ نے شروع کیا۔ سب سے پہلے جو کام آپ نے علم دین کا شروع کیا، بچوں کو پڑھانا، اپنے مدرسے میں بچوں کو تعلیم دینا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تفسیر کی کتاب پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، فلسفہ پڑھاتے تھے، علم کلام پڑھاتے تھے۔ آپ کے زمانے میں فلسفہ اتنا بڑھ رہا تھا کہ لوگ فلسفے کا علم سیکھ کر قرآن اور حدیث کے علم کو غلط ثابت کر رہے تھے۔ فلسفے کا علم سیکھ کر لوگ دنیا میں جو مسلمان تھے ان کو کہتے تھے کہ تم گمراہ ہو، جس خدا کو مانتے ہو فلسفے کے علم کو بنیاد بنا کر اس علم کی طاقت سے اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرتے تھے، فلسفے کے علم کی طاقت سے خدا کی توحید کا انکار کرتے تھے، جنت کا انکار کرتے تھے، جہنم کا انکار کرتے تھے، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا وہ سارے ایمان کی چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ فلسفے کا علم کا اتنا زور تھا، جب دیکھا کہ فلسفے کے علم پر لوگ مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں، فلسفے کے علم کے زور پر لوگ کلمے سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، لوگ ایمان سے دور ہوتے جا رہے تھے، اپنے ایمان میں شک کرتے جا رہے تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مدرسے میں فلسفے کی تعلیم شروع کی۔ آپ نے اپنے مدرسے میں تفسیر، حدیث، ادب، فقہ، علم، سارے علوم کا درس دینا آپ نے شروع کیا۔ جیسے ہی آپ کی درس دینے کو چند مہینے گزرے، آپ کی شہرت اتنی ہو گئی کہ بغداد کے اطراف جتنے علاقے تھے، عراق اور ایران، سمرقند، بخارا، ان تمام علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں جو بچے تھے علم سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آ جاتے تھے، ہزاروں کی تعداد۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مدرسہ پہلے سے ہی بہت بڑا تھا، لیکن اتنے طلباء، اتنے بچے پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آنے لگے، اتنا شوق بچوں میں پیدا ہوا کہ سارا مدرسہ بھر گیا۔ اور پھر جب جگہ نہیں ہوتی تھی تو جو علم سیکھنے کے لیے بچے گاؤں سے آتے تھے وہ بازار میں بیٹھ کر وہاں سے علم سیکھتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز تھی، مدرسے میں جب پڑھانا شروع کرتے تو آپ کی آواز باہر بازار تک جاتی تھی۔ بغداد کے بازاروں میں بچے بیٹھ کر کتابیں کھول کر وہاں سے سنتے تھے، اور پھر بازار کے راستے جب بھر جاتے تو راستے سے دور میدانوں میں بیٹھ کر غوث پاک کی آواز کو وہاں سن کر علم حاصل کرتے تھے۔ جب اتنا بڑھ گیا مدرسہ، یہ پہلا اس زمانے میں، اس وقت میں عراق اور ایران، عرب میں اور بغداد میں یہ اس زمانے کا پہلا مدرسہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد غوث پاک نے جب دیکھا تو بغداد کے مالدار لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہاں مدرسے میں بچوں کو تعلیم کے لیے تنگی ہو رہی ہے، لہٰذا کچھ اس میں حصہ لو اور مدرسے کی تعمیر کو اور زیادہ بڑا کرو۔ تو جب جتنے لوگ مخلص تھے، آپ کے چاہنے والے تھے، مال خرچ کیا، اور جو تنگ دست اور فقیر تھے انہوں نے کہا کہ حضور ہم مفت میں آپ کے مدرسے کی تعمیر کریں گے، وہ مفت میں آ کر غریب اور مسکین آپ کے مدرسے کی تعمیر کے لیے مزدور بن کر کھڑے ہو جاتے، اور مالدار اپنا مال لگاتے اور مدرسے کو اتنا بڑا بنا دیا کہ ہزاروں طلبہ ایک ہی وقت میں اگر بیٹھ کر پڑھ بھی لے تو مدرسہ بس نہ ہو، تنگ نہ ہو، اور اس میں جگہ کی کمی نہ ہو، اتنا مدرسہ بنایا گیا۔ جب مدرسے کی توسیع کر دی گئی اور مدرسے کو اتنا بڑا بنا دیا گیا تو پھر اس مدرسے کا نام مدرسہ خادریہ رکھا گیا۔ آج بھی بغداد میں اور بہت بڑا مدرسہ جو کہ دنیا کے کئی مدارس میں اس مدرسے کا بھی نام آتا ہے، مدرسہ خادریہ، یہ غوث پاک کا مدرسہ ہے۔ آپ نے اس زمانے میں تعمیر کیا اور آج تک بھی وہاں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلا کام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا کہ آپ نے بچوں کو تعلیم دینا شروع کیا، اور آپ نے اسی وقت سے مدرسے میں بچوں کو جب پڑھانا شروع کیا یہ سلسلہ بڑھتا گیا، اور اتنے طلبہ آپ کے پاس آ کر پڑھنے
لگے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طالب علم تھا، آپ کے پاس پڑھنے والا لڑکا، اچانک سے اس نے آپ سے تعلیم حاصل کر کے اجازت مانگی، اور اجازت مانگ کر وہ 1 سال تک آپ سے دوبارہ ملاقات نہیں کیا۔ 1 سال کے بعد پھر وہ دوبارہ آیا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگردین تھے ان سے ملاقات کی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ تم تو ہمارے ساتھی ہو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے 1 سال تک ملاقات کیوں نہیں کی، کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں نے عرب میں عجب میں 360 علماء سے میں ملا، 360 اولیاء سے مل کر میں نے ان کے پاس بھی پڑھا، جیسے غوث پاک کے پاس پڑھا ان کے پاس بھی پڑھا، مگر 360 علماء اور مشائخ کے پاس پڑھنے کے بعد ایسے لگا کہ حضور غوث پاک جیسا عالم اور ولی روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور جس کے پاس بھی یہ لڑکا پڑھنے کے لیے جاتا اس سے وہ کہتا، وہ استاد کہتے کہ عبد القادر یہ میرے بھی استاد اور پیر و مرشد ہے۔ 360 علماء اور مشائخ جن کے پاس بھی جا کر یہ پڑھ رہے تھے، ہر ایک یہی کہتے کہ حضور غوث پاک یہ میرے خود استاد ہے اور میرے شیخ ہیں، اور پھر یہ میرے پیر و مرشد ہے۔ ہر ایک آپ کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے، ہر ایک آپ کو اپنا استاد مانتے تھے۔ یہ اللہ نے علمی صلاحیت، علمی قابلیت یہ عطا فرمائی۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حدیث کی بہت بڑی کتابیں لکھی ہیں، بہت آپ کی حدیث میں خدمتیں ہیں۔ تو حضرت علامہ ابن جوزی غوث پاک کی محفل میں حاضر ہوئے، بیٹھ کر حضور غوث پاک نے قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ قرآن کی آیتوں کے کئی معنی ہوتے ہیں، جو جتنا علم رکھتے ہیں اتنے زیادہ معنی بیان کرتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی خود ایک مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، بہت بڑے عالم دین اس زمانے کے۔ حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک اور آپ کے ساتھی بھی ہیں، شیخ حافظ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ شیخ حافظ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علامہ جلال الدین ابن جوزی سے فرماتے ہیں کہ حضور اب غوث پاک ایک آیت پڑھے ہیں، اب اس کا معنی اور مطلب بیان کریں گے، سنیں۔ غوث پاک نے ایک ہی آیت پڑھی، اس کا ایک معنی اور مطلب بیان کیا۔ شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلال الدین ابن جوزی سے پوچھا، کیا آپ کو اس آیت کا یہ معنی معلوم ہے، اس آیت کا یہ ترجمہ، یہ تفسیر معلوم ہے؟ ابن جوزی نے کہا کہ ہاں مجھے بھی معلوم ہے، میں نے بھی یہ پڑھا ہے۔ پھر غوث پاک نے اسی آیت کا دوسرا معنی بیان کیا۔ علامہ ابن جوزی سے ابو العباس نے پوچھا کیا آپ کو یہ معنی معلوم تھا؟ کہا کہ ہاں یہ بھی معلوم تھا۔ پھر غوث پاک نے ایک ہی آیت کا پھر تیسرا معنی بیان کیا، تیسرا مفہوم اور ترجمہ بیان کیا۔ ان سے پوچھا کیا یہ معلوم ہے؟ کہا کہ ہاں یہ بھی معلوم ہے۔ ایک ہی آیت کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 معنی اور 10 تفسیریں، 10 ترجمے بیان کیے۔ علامہ ابن جوزی ہر مرتبہ کہتے کہ یہ معنی معلوم ہے، یہ تفسیر معلوم ہے، اس آیت کا یہ ترجمہ معلوم ہے۔ جب 10 معنی مکمل ہو گئے، حضور غوث پاک نے پھر 11واں، ایک ہی آیت کا 11واں معنی بیان کیا، ایک ہی آیت کی 11ویں تفسیر بیان کی، اسی آیت کا 11واں ترجمہ بیان کیا۔ علامہ ابن جوزی سے پوچھا کیا یہ معلوم ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، آج تک میں نے یہ پڑھا بھی نہیں، میں نے سنا بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد غوث پاک پھر 11واں معنی کے بعد 12واں معنی ایک ہی آیت کا بیان کرتے ہیں، 13واں معنی بیان کرتے ہیں۔ اس طرح سے ایک ہی آیت کے غوث پاک نے 40 معنی کو بیان فرمایا۔ 40 معنی ایک آیت کے، ایک آیت کے ترجمے 40، ایک آیت کی تفسیر 40 آپ نے بیان کر کے جب لوگوں کے سامنے رکھ دی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں علامہ ابن جوزی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 10 معنی تک مجھے معلوم تھا، اب 11 سے لے کر 40 تک جو غوث پاک نے بیان کیا، آج تک نہ میں نے کبھی پڑھا نہ کسی کی زبان سے سنا ایسے معنی، ایسے ترجمے جو غوث پاک کی زبان سے نکل رہے تھے۔ اب اتنا ہی نہیں، جیسے یہاں پر ختم ہوا، غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک آیت کے میں نے 40 معنی بیان کیے، یہ 40 معنی تو صرف ظاہری معنی تھے، یہ تو معنی وہ تھے جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں بیان کیے، تفسیروں میں بیان کیے، علماء نے بیان کیے، یہ تو 40 معنی ظاہر کے تھے۔ اب فرماتے ہیں اب میں اس کے علاوہ جو اس آیت کے باطنی معنی ہیں، علم تصوف کی جو اس کی تفسیر ہے، اب تصوف میں میں اس کے معنی کو بیان کرتا ہوں۔ اب تک جو بیان کیا وہ صرف حدیث سے بیان کیا، اب تصوف سے، روحانی علم سے میں اس کے اور معنی بیان کرتا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ اب تک جو بیان کیا وہ حال کا معنی تھا، اب میں حال کی طرف آتا ہوں۔ اتنا سن کر علامہ ابن جوزی اپنے کپڑے پھاڑ کر چیخنے لگ گئے۔
اور کہا کہ میں نے ایسا ولی ایسا عالم دین آج تک نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ یہ علم تصوف میں آپ نے اسی آیت کے پھر کئی معنی بیان فرمائی۔ یہ علمی سمندر تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بغداد کے جو علماء تھے وہ حسد کرنے لگ گئے۔ حسد انسان میں بہت جلد آتا ہے، کسی کی خوبی اور کسی کی اچھائیاں دیکھ کر انسان بہت جلدی حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اس زمانے کے جو علماء تھے، جب غوث پاک کی شہرت ہونے لگی، غوث پاک کا چرچا ہونے لگا، ان کے علمی انداز کو، ان کی علمی قابلیت، افضلیت اور صلاحیت جب لوگوں میں عام ہونے لگی، تو بغداد کے جو علماء تھے آپ سے حسد کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ کیا انہی کو معلوم ہے، کیا ہمیں معلوم نہیں؟ ہم نے بھی تو پڑھا ہے، ہمارے پاس بھی تو علم ہے، کیا حضور غوث پاک ایک ہی بیان کریں گے قرآن کی تفسیر؟ کیا ہم نہیں بیان کر سکتے؟ تو ان 100 علماء نے ایک جگہ جمع ہو کر انہوں نے یہ کیا کہ 100 مشکل کتابوں سے 100 مسائل کو نکالا، اور اتنے مشکل مسائل کہ جن کا جواب کہیں کتابوں میں نہ ہو، ایسے مشکل مسائل کو ایک ایک عالم دین نے اپنی علمی قابلیت اور صلاحیت سے انہوں نے کتابیں کھنگال کر مشکل سے مشکل ایک ایک مسئلہ ایک ایک کتاب سے نکالتے گئے۔ 100 علماء نے 100 مشکل مسائل کو نکالا۔ کہا کہ ہم کل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے، فلاں مقام پر وہ تقریر کے لیے آ رہے ہیں، وہاں بہت بڑا لوگوں کا مجمع ہوگا، اس مجمع میں ہم بھی جائیں گے، اور بھرے مجمع میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اپنے سوال کریں گے۔ ہمارے سوال اتنے مشکل ہیں کہ اس کا جواب جب کتابوں میں ہی نہیں تو غوث پاک اس کا جواب کیا دیں گے؟ جب بھری مجمع میں وہ جواب نہیں دیں گے تو پھر لوگوں میں ہماری عزت بڑھ جائے گی اور ان کی عزت اور شان گھٹ جائے گی۔ یہ ان کے ذہنوں میں یہ مغالطہ تھا، یہ ایک غلط وہم اور خیال تھا کہ جب بندہ حسد میں آ جاتا ہے یہ ساری چیزیں کرنے لگ جاتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں، مقامکم العلا جمعا ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی۔ آپ نے فرمایا کہ اے اولیاء، اے روئے زمین کے ولیوں، تمہارا ہر ایک کا ایک ایک زمانہ تھا، ایک ایک دور تھا، تمہارے ولایت کے سورج چڑھے اور ایک وقت کے بعد نیچے اتر گئے، تمہاری ولایت کا سورج غروب ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے ایسی ولایت عطا فرمائی ہے، میری ولایت کا سورج ایک مرتبہ جب چڑھے گا تو قیامت تک میرا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصیدہ غوثیہ میں فرمایا۔ اب علماء آپ کا امتحان لینے کے لیے آ کر بیٹھ گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جب کسی ولی کے پاس جائیں تو دل کو سنبھال کر لے کر جائیں، کیونکہ ولی کی نظر چہرے پر نہیں ہوتی، دل پر ہوتی ہے۔ ولی صرف ایک کسی عام انسان کے چہرے کو نہیں دیکھتے بلکہ دل میں کیا خیال لے کر آئے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ 100 علماء آ کر بیٹھے ہیں سامنے، اور ان کے بہت بڑے شملے ہیں، جبے ہیں، بہت بڑا چہرہ ہے۔ غوث پاک نے اپنا سر جھکایا، آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کر آپ نے ان تمام کے دل کے حال کو جان لیا کہ وہ کس غرض سے کس مقصد سے آئے ہوئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ بند کیے ہوئے تھے۔ آپ کے ایک بہت ہی قریبی آپ کے شاگرد تھے، وہ فرماتے ہیں شیخ مفرج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ مفرج فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ غوث پاک نے آنکھیں بند کر کے اپنا چہرہ نیچے کیا، آپ کے سینے سے ایک نورانی تجلی نکلی، آپ کے سینے سے ایک نور نکلا، اور غوث پاک کے سینے سے نکلا ہوا نور جس جس عالم دین کے سینے کو چھوتا وہ عالم دین پاگل ہو جاتا، وہ عالم دین اٹھ کر اپنے کپڑے پھاڑ لیتے، وہ عالم دین اپنا عمامہ نکال کر وہاں پر پھینک دیتے، چیختے چلاتے بھری محفل میں۔ اس طرح سے وہ نور کی تجلی، نور کی روشنی ایک ایک عالم سے ہوتے ہوئے 100 عالموں کے سینوں کو چھوتی گئی، اور جس جس کے سینے کو چھو رہی تھی وہ سارے کے سارے اپنا عمامہ نکال کر پھینک رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، کپڑے پھاڑ رہے تھے۔ 100 علماء کا یہی حال ہوا۔ جتنے لوگ بیٹھے تھے پریشان ہے کہ بغداد کے اتنے بڑے 100 علماء یہاں پر محفل میں آئے ہیں، کیا حرکت کر رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اپنا عمامہ نکال کر پھینک رہے ہیں، آخر یہ کیا ہو گیا انہیں، یہ کیوں اس طرح کا عمل کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر تک یہ تمام حالات ہوتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب تھوڑا سا سکون ہوا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کو بلا کر سینے سے لگایا، سینے سے لگانا ہی تھا وہ آپ کے قدموں میں گر گئے۔
ایک ایک کو بلاتے گئے، وہ آپ کے قدموں میں گرتے، فرماتے کہ حضور ہمیں معاف کر لیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ جو جو قدموں میں گر کر معافی مانگتے، غوث پاک انہیں سینے سے لگاتے، وہ خوش ہو جاتے، خوش ہو کر وہاں سے نکلتے۔ شیخ مفرج فرماتے ہیں آپ نے ان علماء کے پاس جا کر پوچھا کہ آپ نے یہ کیا حرکت کی؟ غوث پاک کی محفل میں چیخنے کیوں لگ گئے، چلانے کیوں لگ گئے، اس طرح سے کپڑے کیوں پھاڑے؟ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ہم حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کی اور اپنا چہرہ نیچے کیا، آپ سمجھ گئے کہ ہم کس ارادے سے آئے ہوئے۔ ان کے سینے سے ایک نور نکلا، وہ نور جب ہمارے سینے کو پہنچا، سینے میں جتنا علم تھا سارا علم ختم ہو گیا۔ ہم نے 20-30 سال تک محنت کر کے جتنا پڑھا تھا، جتنا سینے میں محفوظ تھا، وہ سب کچھ سینے سے چلا گیا۔ جو سوال لے کر آئے تھے وہ سوال بھی چلا گیا، کچھ یاد نہیں رہا، نہ الف یاد رہا نہ با یاد رہا۔ اپنے وقت کے محدث، مفسر، فقیہ اور اپنے وقت کے ادیب، اتنے بڑے فلسفی اور علم کلام کو جاننے والے لوگ جب اپنی زندگی، اپنی جوانیاں لگا کر کتابیں پڑھ پڑھ کر جس علم کا سمندر سینے میں رکھا تھا، غوث پاک کی ایک نور کی تجلی نکلی اور اس نور نے ان کا علم کو چھین لیا، ان کی ساری تعلیم کو چھین لیا، علم تفسیر کو بھی چھین لیا، علم حدیث کو بھی چھین لیا، نہ الف یاد رہا نہ با یاد رہا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سارا سینہ خالی ہے، علم چلا گیا، اتنی محنت سے جو پڑھا تھا سب کچھ چلا گیا، وہ چیخنے لگ گئے، دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، اپنے عمامے کو نکال کر پھینکا، اپنے کپڑے پھاڑ لیے، غوث پاک کے قدموں میں سر رکھ کر کہا کہ حضور معاف کر دیں، ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کا علم کا امتحان دینے کے لیے آئے تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، دوبارہ ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ جب قدموں میں گر کر معافی مانگی تو غوث پاک نے سینے سے لگایا۔ وہ فرماتے ہیں غوث پاک کا سینے سے لگانا تھا، جتنا علم گیا تھا اس سے زیادہ علم اللہ نے عطا فرما دیا۔ غوث پاک نے صرف سینے سے لگایا، جو جو علم تھا وہ پہلے سے زیادہ علم کا سمندر ان کے سینوں میں دوبارہ سے پیدا ہو گیا۔ یہ ولی کی نگاہ ہوتی ہے، اگر کسی کو سینے سے لگا لے علم کا سمندر دے دے، اگر کوئی گستاخی کی نیت سے آ جائے ایک نگاہ اٹھائے سارا سینہ علم سے خالی کر دے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو لہٰذا جو بزرگان دین ہے، علماء، مشائخ، اولیاء، صوفیاء، ان کے متعلق زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ اکثر عوام میں دیکھا گیا ہے کہ ہم بس دوسروں کی برائیاں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ جب برائیاں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، اس میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، عام لوگوں کی برائیوں کے ساتھ ساتھ ہم بزرگان دین کی برائیاں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں ولی نے یہ کیا، فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں مرشد نے یہ کیا، فلاں عالم دین نے یہ کیا، فلاں حافظ قرآن نے یہ کیا، فلاں امام نے یہ کیا۔ اب یہ برائیاں، یہ غیبتیں، یہ چغلیاں اتنی بڑھ گئی کہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہم علماء، حفاظ، اولیاء کی برائی تک کرنے سے پہلے ایک لمحہ نہیں سوچتے۔ اولیاء نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ جو کوئی بندہ ان تمام لوگوں کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اولیاء کی، علماء کی، حفاظ کی، ایسے لوگوں کی برائی کرنا، ایسے لوگوں کی شان میں بے ادبی کرنے والے کو موت کے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا، ایمان کی موت نصیب نہیں ہوتی۔ صوفیاء نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو پہلے سے ہی گناہ کے سمندر ہمارے نامہ اعمال میں ہیں، گناہ آج ہمارے پہاڑ کے برابر ہو چکے ہیں، پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کر لے تو بہت زیادہ ہے۔ ہم اس کے علاوہ اپنے گناہوں کی فکر نہیں ہوتی، دوسروں کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، فلاں شخص کے کیا اعمال ہے، اس کی کیا حرکتیں ہیں، اس کی کیا کرتوت ہے۔ ارے اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو کہ ہماری زندگی میں کتنی برائیاں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری برائیوں کو کیسے مٹانا ہے، ہم کیسے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کرائیں۔ اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرنے کی بجائے ہم اپنے اندر ہزار برائیاں کیوں نہ ہو، خود کی برائیاں نظر نہیں آتی، دوسروں کی برائی بڑی جلد نظر آ جاتی ہے، بہت اچھی طریقے سے نظر آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو دوسروں کی برائیوں میں ہی ہمیشہ رہتا ہے کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، جو صرف دوسروں کی برائی ہی دیکھتے رہتا ہے، اس کی مثال آپ نے بیان کی اس مکھی کی طرح ہے جو تمام اچھائی کو چھوڑ کر ایک گندگی اور بیت الخلاء پر جا کر بیٹھتی ہے۔
جو مکھی ہوتی ہے وہ میٹھے پر بھی بیٹھتی ہے، وہ بیت الخلا اور گندگی والی چیزوں پر بھی بیٹھتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہر انسان میں اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کی اچھائی نہ دیکھے، صرف برائی ہی دیکھتا رہے، تو سمجھ جاؤ اس کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو میٹھے کو چھوڑ کر بیت الخلا کے اوپر جا کر بیٹھی ہے۔ یہ مثال ہے۔ تو لہٰذا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہم جو ان کا عشق کا دم بھرتے ہیں، ان کی محبت میں ہم 11ویں شریف کرتے ہیں۔ صرف ایک دن ان کی محبت میں کھلا کر پلا کر محبت ختم نہ کرے، ان کی تعلیمات پر عمل کرے، ان کے طریقے پر عمل کرے، ان کی زندگی کو جانے اور انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، کیا کیا چیزیں، کیا کیا محنتیں کی، کیا کیا کوششیں کی، کیسی تکلیفیں اٹھائی، ان چیزوں کو یاد کر کر اپنی زندگی کو ان کی تعلیمات کے مطابق گزارے، اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر گزارے۔ یہی سچے عاشق کی علامت ہے، یہی سچے عاشق کی نشانی ہے۔ وہ جس سے محبت کرتا ہے اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپناتا ہے، اپنے محبوب کی ہر سنت کو اپناتا ہے، اپنے محبوب کی ہر زندگی کو اپناتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی کسی کافر یا کسی مشرک سے محبت کرے، کوئی ناچنے گانے والے سے، فلم اسٹار سے محبت کرے، وہ اسی کی طرح کپڑے پہنتا ہے، اسی کی طرح اپنے بال رکھتا ہے، وہ اسی کی طرح اپنے چال چلن کو ویسے ہی کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ ایک کافر اور مشرک ایک گانے بجانے والے سے محبت ہو تو اپنا چہرہ، اپنی شکل، اپنے بال، اپنا لباس، اپنا حلیہ، اپنا طور طریقہ، اپنا ظاہر، اپنا باطن، سب کچھ اس کے مطابق کرنے کو تیار ہے۔ ارے جن اولیاء نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں فنا کر دی، ان کے طریقے کو اپنانے کو کوئی تیار نہیں ہے، ان کے نام پر 11ویں کرنے کو تیار ہے، کھلانے پلانے کو تیار ہے، ان کا طریقہ اپنانے کو تیار نہیں، ان کے نام پر ان کا دم بھرنے کو تیار ہے۔ محبت اور عشق کا دم بھریں گے لیکن ان کی تعلیم پر عمل کرو، نماز کی پابندی کرو، نہیں کریں گے، سچ بولو، نہیں بولیں گے، سنت کے مطابق لباس پہنو، نہیں پہنیں گے، اور سنت کے مطابق کماؤ، نہیں کمائیں گے، جھوٹ بولیں گے، سود کھائیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، ہزار کام کریں گے، دل میں آیا کبھی نماز پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے، پھر کہیں گے کہ ہم اللہ والوں کے چاہنے والے، پھر کہیں گے کہ ہم دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ کہاں کی محبت، کیسی چاہت، کیسا دین پر عمل کرنا، کہاں کے دعوے، یہ سارے جھوٹے دعوے ہیں۔ پہلے زندگی میں نماز کی پابندی پیدا کرو، فجر کو اٹھو۔ کتنے مسلمان ہیں جو فجر کو اٹھتے ہیں اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کے داعی ہے، اولیاء سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے۔ ارے فجر کو نماز کے لیے نیند چھوڑنا، بستر چھوڑنا نہیں ہوتا، یہ محبت کیسی ہے، عشق کیسا ہے؟ جس غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ساری زندگی میں 40 دن پابندی سے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کتنے سال ہو گئے؟ کسی کی عمر 40، کسی کی عمر 50، کسی کی عمر 60۔ کبھی زندگی میں غور کیا کہ ایک مہینہ 50-60 سال میں ایک مہینہ 30 دن 5 وقت جماعت کے ساتھ کبھی نماز پڑھی ہے؟ کبھی نہیں پڑھی۔ 70-80 سال ہو جاتے ہیں، کبھی راتوں میں اٹھ کر مصلی بچھا کر 2 رکعت تہجد پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے۔ لیکن سب سے آگے رہتے ہیں کہ ہم چاہنے والے ہیں اللہ والوں کی، بزرگان دین کے عاشق ہیں اور ہم دین کا کام کرنے والے ہیں۔ ارے نماز تو پہلے پڑھ لو، بعد میں دوسرے کام کر لینا، پہلے عبادت کی تو پابندی کر لو، مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجدیں ویران ہے، مسجدیں آج ویران ہے، شراب خانے بھرے ہوئے ہیں، مسجدیں ویران ہے، ٹاکسیں بھری ہوئی ہیں، مسجدیں ویران ہے۔ آج جتنے پارکوں میں جاؤ مسلمان ہی مسلمان نظر آتے ہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا آج معاشرہ ہے؟ ہمارا معاشرہ، ہمارے گھر، ہماری سوچ، ہمارا ذہن کس طرف جا رہا ہے؟ آج ہم تمام کو سوچنا چاہیے، آج ہم پر جو حالات آ رہے ہیں، ہمارے حالات کی جو وجہ ہے یہ صرف ہمارے گناہ اور ہمارے برے اعمال ہے۔ آج کیا مسئلہ ہے؟ فلسطین کا، غزہ کا، 1 مہینے سے بڑھ کر ہو گیا، ہر کوئی جانتا ہے کہ کیا آج وہاں کے حالات ہیں۔ کسی مسلمان پر چھپا نہیں ہوئی، کسی مسلمان پر حالات چھپے ہوئے نہیں ہے۔ غزہ کے حالات 10-11 ہزار سے زائد، اب تک صرف جو کاؤنٹنگ میں آیا ہے نمبر 11,000 سے زائد مسلمان شہید ہو گئے۔ یہ تو صرف نمبر کاؤنٹنگ میں آیا ہے، جو انکاؤنٹیبل ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہ تو صرف نمبر ہے جو کہ میڈیا میں آئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو ملبے میں اب تک دبے ہوئے ہیں، عمارتوں کے نیچے جو دبے ہوئے ہیں، خواتین، بوڑھے، بچے، نوجوان، وہ کتنے ہیں اس کی تعداد اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کیا حالات ہے آج فلسطین کے؟ کیوں ہے حالات؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بس ایک ہے۔ ایک یہودی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، ایک یہودی لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ مسلمان جمعہ کو جتنے مسجد میں آتے ہیں،
اگر فجر کو اتنے ہی وہ جماعت سے مسجد میں حاضر ہو جائے تو ایک یہودی بھی زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ جتنے جمعہ کو ہم جمع ہوتے ہیں اتنے فجر کی نماز میں اگر جمع ہو جائے، کسی قوم کی یہ مجال نہیں جو اسلام کے خلاف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، کسی قوم کی مجال نہیں جو اسلام کے خلاف جنگ کا اعلان کر سکے۔ ہماری طاقتیں نہ تلوار ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ بندوقیں ہیں، نہ بارود ہے۔ ہماری طاقتیں ہماری نماز ہے، ہماری طاقتیں ہمارے روزے ہیں، ہماری طاقتیں ہماری تہجد ہے۔ یہی ہمارا ہتھیار ہے، یہی ہماری تلوار ہے، یہی ہماری گولہ بارود ہے، یہی ہمارے بم ہے، یہی اللہ کی سب سے بڑی ہمارے لیے طاقت ہے۔ مگر یہ طاقت کیا ہے؟ یہ نہیں ہے۔ آج کس کو فکر ہے؟ کس کو پڑی ہے؟ آج سب کو اپنے پیٹ کے سوا کچھ یاد نہیں آتا۔ کبھی موقع مل گیا، جمعہ کو نہا کر ہم آ گئے، چلو آج ایک دن نماز پڑھ لی تو سمجھتے ہیں بہت بڑا نیک کام کر لیا۔ جمعہ کو نماز پڑھ کے آ گیا ہوں، غسل کر کے نہا دھو کر جبہ پہن کر ٹوپی پہن کر، چلو عصر تک ٹوپی جبہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد جبہ بھی گیا ٹوپی بھی گئی۔ جمعہ کو بس یاد آتا ہے جبہ ٹوپی۔ فجر کی نماز کب یاد آتی ہے؟ جب کسی کا گھر میں انتقال ہو جائے، زیارت کے دن فجر کی نماز کو ضرور اٹھیں گے، یا چہلم کو جانا ہو تو فجر کو ضرور اٹھیں گے۔ زیارت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر میں کسی کا مرنا ضروری ہے، اس وقت تک فجر یاد نہیں آتی، یہ معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کس منہ سے کہتے ہیں؟ ہمیں تو سوائے پیٹ کے اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ چاہے غزہ میں کوئی مرے یا جیے، فلسطین میں مرے یا جیے، کوئی کسی کو مارے یا نہ مارے، یہودی ہو عیسائی ہو کچھ ہو، ہمیں کیا ہے؟ بس گھر میں بیوی بچے اچھے ہونا چاہیے، بیوی بچوں کی خواہش پورا کرنا ہے، بچوں کے فیس بننا ہے، لا کر کپڑے دینا ہے، تنخواہ مہینے کی آئی یا نہیں وہ دیکھنا ہے۔ بس ہمیں سوائے اس کے اور کوئی خیال آتا ہے؟ کوئی خیال نہیں آتا، پھر بھی کہتے ہیں مسلمان ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہے۔ آج اگر آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو بس اتنا کرے کہ آپ بس نماز کے پابند ہو جائے، اللہ مدد فرما دے گا۔ بس نماز کے پابند ہو جائے، دعا کریں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، ضرور مدد کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو زمینی آسمانی آفات اور بلیات سے محفوظ فرمائے۔ مولا غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مولا ظالموں پر اپنا عذاب نازل فرما۔ الہ العالمین جو اسرائیل مولا اپنے ظلم کی انتہا غزہ کے مسلمانوں پر کر رہا ہے، مولا اس پر مولا جلد از جلد تو نے جس طرح قوم لوط پر عذاب نازل کیا، اسی طرح مولا اسرائیل پر اپنا عذاب نازل فرما۔ الہ العالمین تو نے قوم نوح پر اپنا عذاب نازل کیا، اسی طرح مولا اسرائیل پر اپنا عذاب نازل فرما۔ باری تعالیٰ تو نے قوم سمود پر اپنا عذاب نازل کیا، مولا اسی طرح مولا اس اسرائیل پر بھی اپنا عذاب نازل فرما۔ باری تعالیٰ تو نے قوم شعیب پر اپنا عذاب نازل کیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اسی طرح مولا تو ان ظالموں پر بھی اپنا عذاب نازل فرما۔ باری تعالیٰ تو نے یزید اور اس کے متبعین پر ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب نازل فرما، اسی طرح مولا تو ان ظالم اسرائیلیوں پر بھی اپنا عذاب نازل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً بالخصوص مولا نماز فجر کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجد آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے دلوں میں اسلام کی محبت اور ایمان کی محبت پیدا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اولیاء اور عاشقین اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے طریقۂ زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین باری تعالیٰ مالک ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى نعم النصير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔